نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلیں گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں ہی نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم، پہچان لیا لوگ۔ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر، سمجھا، جس گھڑی کے اندر
جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ ماننا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے جو 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے میں بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، چونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے۔ اب نہیں ہو سکتا، ہی جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ۔ تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا۔ اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا، اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں۔
ہے نا، ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھے جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوز سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں. یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ. یاد رکھیں ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ ہے، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں. یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا. یاد رکھیے جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے. یاد رکھیے مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری. یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گے امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال
اس کا تبع تابعین کا دور یاد رکھیے. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے, یہ پالیسی میکر تھے, دنیا ان کے مطابق چلتی تھی, یہ دنیا کے حاکم تھے. یاد رکھیے دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا, مطلب جس پہ دنیا بستی تھی, ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی, جہاں بستی تھی, وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا, پھر یورپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا, تم یہ لے لو, تم وہ لے لو, تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا, جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے, جتنا حصہ لینا چل تو کالے, اتنا حصہ اس کو دے دے, بچاؤ پھینک ڈالو, ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر. یاد رکھیے ہم بھول گئے, یاد رکھیے سب بھول گئے. یاد رکھیے کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے, نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی. یاد رکھیے کیسے اس حالت کو دور کیا جائے, فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت, بتائیے کل کیا ہونے والا, آپ کیسے وہ کریں گے. فلاں مسئلہ آ گیا, کسی کو پتا بھی نہیں مسئلہ کیا ہے, تعجب کی بات یہ ہے, اب کیسے سمجھائے. مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے, اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی ہے. شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے, دو زان ہو کر بیٹھنا, عزت کے ساتھ بیٹھنا, احترام کے ساتھ بیٹھنا, ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا, ان کے سامنے جا کے بیٹھنا, نظروں کو نیچی رکھنا, پھر انہیں وقت دینا, پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے. تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا آدمی میرے, جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے, پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے, تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں امت کا, ان کا مستقبل کا, سیاسی حالات کا, سماجی حالات کا, ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں, چلو باقی چھوڑ دو, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے. یاد رکھیے اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے, کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, دکھتی نہیں تھی, وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے, آپ نے انگور کھایا, اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے, سے پہلے آپ سمجھ رہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. یاد رکھیے آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی, لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے, کتنے, اس کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ, موسمی کی طرف کم فلاں ہے. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے, جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے, لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا, کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں, کس لیول پر جا رہی ہو. تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی, آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے, تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے, پلین لیول بنائیں گے, لگائیں گے, وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی. لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دیے جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو. تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے, مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے, اس کو جیلیٹن بولتے ہیں. یاد رکھیں مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا, اور آپ وہ کریں. تو کیا یہ شرن, کیا اس کی حکم ہوگا. ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے, 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں. پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا, کون ہم کو جواب دیں گا. دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو. کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا, کون بتائیں گا. کوئی تیاری نہیں امت کی. یاد رکھیے نہ بتانے والوں کو علم ہے, نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں. مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے, وہ لیڈرشپ ہے, وہ سمجھا سکتے ہیں, خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی. کیسے ہوگا امت کا. یاد رکھیے اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی, یاد رکھیے تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس, انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے, ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی, تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی. یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے, کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کب کھائیں گے, کب نہیں کھائیں گے, کیا پڑھیں گے, کیا نہیں پڑھیں گے, کہاں بچوں کو ڈالیں گے, کہاں نہیں ڈالیں گے, کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی, مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے, کیسے ہم کریں گے, کیسے ہم نہیں کریں گے. ماضی میں, پاسٹ میں علماء نے, ہمارے دینی طبقے نے, بہت ایڈوانس لوگ تھے, یاد رکھیے, مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں. لکھا انہوں نے اس چیز کو, ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں, تو کیا کریں گے. مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہے. جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں. ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی کبھی کبھار ایسا پڑھتے ہیں, یاد رکھیے, کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے.
خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے دنیا سے۔ مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے، پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں۔ تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے، کیسے وہ رہنما حاصل کریں گے؟ اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم؟ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں، تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے، تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں؟ بتائیے، فارسی میں اذان جائز ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے، تو نہیں، خطبہ جائز نہیں، لیکن چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر بولو مت امت کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ کو، مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، فلاں کرے، فلاں، ہو گیا ختم، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہو گیا، لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ہوگی تمہاری شہریت چھین جائیں گی، تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے، کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں پیوں لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سولوشن دے گا؟ کون ریپرزینٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے، مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا، یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی، یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی، یاد رکھیے، امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی۔ آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت۔ 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری صبح اٹھتا ہے، فجر میں تو غلام اٹھتا ہے، عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے تھے، آپ کو لگا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کچھ دھکا لگا سکتے ہو۔ سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے۔ عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں۔ یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، کاسٹ کا ایک ایشو تھا، تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے، کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان، تو خالی جینا نہیں، اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ۔ معصیت اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو ڈٹ کر کرتے ہیں، دنیا جن چیزوں سے ناراض ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اللہ جس سے ناراض ہو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، حکومت اگر ناراض ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ اگر ناراض ہوتے ہیں، ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس میرے اوپر ریٹ نہ ڈالے، تو لہٰذا میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وقتاً فوقتاً تمام وہ چیزیں فراہم کرتا رہتا ہوں اور ٹیکس پے کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ خوف جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے دل میں ایک نظر آ رہا ہے، اتنا خوف زکوٰۃ کے معاملے میں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو جو ہے کائنات کا بنانے والا مالک میری پکڑ کرے گا۔ مطلب گویا انکم ٹیکس سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں گا، مال پر ہاتھ ڈالیں گا، ہے نا، عزت پر بات آ سکتی ہے، لوگ جب گرفتار ہو کے جائیں گے، نہیں پے کرتا تھا، ہے نا، لیکن یہی ڈر کبھی اللہ کے معاملے میں نظر نہیں آتا کہ اگر ہم زکوٰۃ برابر نہ دے تو اللہ بارش کو روک دیں گا، اللہ ہمیں جو نقصان پہنچائیں گا، ہماری جان و مال کی حفاظت جو اللہ چھوڑ دیں گا۔ یاد رکھیں، جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ ڈر نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے بہت سارے خوف ہمارے دل میں ہیں،
آج دنیا کی بہت سارے ڈر ہمارے دل میں ہیں، لیکن جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، جیسا ڈر جہنم سے ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، جیسا ڈر اللہ کے غضب سے ہونا چاہیے کہ کہیں اگر ہم گناہ اور معصیت کے کام زندگی میں نہ چھوڑے تو اللہ غضب کریں گا، اللہ سخت پکڑ کریں گا، اللہ سخت پرسش کریں گا، اللہ جو ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ اتنا ڈر نظر نہیں آتا جتنا دنیا کے معاملات میں، ٹیچر کیا سوال کریں گا، ایگزام میں پیپر میں کیا آ جائیں گا، ڈپارٹمنٹ کیا مجھے فلاں کریں گے، اگر یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا اثر میں تجارت پر ایسا آئے گا۔ تو ہم دنیا کے سارے ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے سوائے اس ڈر کے جو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے، خشیت الہی جس کو ہم اللہ کا ڈر، ٹھیک، اس لیے کہ جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو ہر گناہ سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں دل میں ایک ملامت ہوتی ہے، اور بہت سی بار وہ ملامت، وہ گناہ اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نیکی کی طرف جو آئے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا دیگر چیزوں سے دنیا میں ڈرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور ایسا ڈر جو ہمیں صحیح سمت میں لے کر چلے، ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچنے میں جو مدد کرے، ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی خشیت اللہ کی کہ جو ہمیں جو ہے معصیت کے کاموں سے روک لی، بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ 3 لوگوں کے تعلق سے ایک واقعہ تھا جو غار کے اندر چلے گئے تھے اور پتھر ڈھک گیا۔ تو جب تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی کوئی نیکی بیان کرے، اس کو وسیلہ بنے اللہ کے پاس تاکہ اللہ اس مصیبت کو دور کرے، اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ، میں نے، اس کے رشتے میں وہ بہن تھی، چاہے شاید اس کی ممیری بہن یا چچیری بہن تھی، میں نے یہ خسر، ایک بری نیت ڈالی اپنے بہن پر، اور جب ایک بار جو ہے مشکل اور پریشانی کی حالت آئے اور وہ میرے پاس آئی مجھ سے مانگنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کریں گی تو میں جو ہے تجھے یہ پیسہ دے دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اللہ وہ راضی ہو گئی میرے اس عمل پر، اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے قریب بڑھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا، جو کہ رشتے کی اس کی بہن تھی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ اور یہ الفاظ اس کے سنتے ہی جو ہے اللہ وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، اور صرف تیرے خاطر میں نے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ان لوگوں سے دور کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا اس شخص کو یہ کہنا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور اس شخص کا اس سے ڈر جانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا اللہ سے ڈر، خوف الہی ایک دم صحیح سمت میں ہو، جو ہمیں آمادہ کرے، جو ہمیں مجبور کرے کہ جو ہے ہم گناہوں سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم منکر سے، برے کاموں سے اپنے نفس کو روکیں، اور اللہ کا ڈر ہمیں آمادہ کرے، ہمیں آگے بڑھائے کہ ہم نیکی کریں، ہم ایسے کام کریں جو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ہر بار جو ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم لوگوں کو دے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو اس کا حکم دے۔ تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم جو اللہ کے ڈر کو، خشیت الہی کو اپنے دل میں ڈالیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیا، اس میں آپ نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں ہے۔ ایمان جو ہے ڈر اور امید، خوف اور امید کے بیچ میں، ایمان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف خوف ایک طرف امید ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بیان کی تھی جب ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اس کی جہنم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے؟ تو صحابی نے کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت دیں گا، مغفرت کریں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جو اس حال میں مرا تو یقیناً وہ جو ہے درست تھا اور وہ ایمان پر تھا، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ خوف ایک طرف اور امید، ڈرتا بھی ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوں گی، امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ معاف کریں گا۔ تو یہی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایمان صرف امید کے ساتھ جڑا نہیں، خوف اور امید کے بیچ کا حصہ ہے وہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف امید اور امید، میں نے یہ گناہ کیا اللہ انشاءاللہ معاف کر، میں نے فلاں کیا اللہ مجھے معاف کر، میں نے زکوٰۃ دی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے روزے رکھی اللہ معاف۔ ہم صرف امید اور امید رکھ رہے ہیں۔ خوف اور امید کے بیچ ہے اسلام، ایمان۔ پہلے خوف کی کہیں میری زکوٰۃ پہ اللہ پکڑ نہ کرے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے اور اب دوں گا، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گا۔ سمجھ رہے؟ خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے۔ خوف ہے مجھے کہ اللہ جو ہے میں نے فلاں معصیت کی تو پکڑ لے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، امید کرتا ہوں اللہ میں نے تجھ سے توبہ کی تھی تو اس توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ تو خوف اور امید کے بیچ میں یاد رکھیے ایمان ہے، دونوں کے بیچ کا وہ حصہ یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی کیفیت ویسے ہی بنانا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہمیں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، خوف اور امید کے بیچ ہم رہیں۔
ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف امید کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کا حال ہے صرف خوف کا معاملہ کر رہے ہیں. ویسے خوف کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، امید ہی ہم لوگوں کو زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ معافی کر دیں گا بس، اور خوف کا کوئی ایسی حالات یا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے سامنے. تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر، حقیقی خوف ہمیں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ایمان کی نہ چاشنی اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی ایمان والا کہلا سکتا ہے اندر کی. تو ہمیں اللہ کا ڈر ویسے اپنے نفسوں میں پیدا کرنا ہے جیسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حق ہے. یاد رکھیے، حق ہے. آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک بہت اہم عنوان ہے، ایسا عنوان جو انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں گا، ایسا عنوان کہ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے انشاءاللہ عزیز بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، اور معصیت کے اور برائی کے کاموں سے اپنی نفس کو روکتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے اندر سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفت بیان کی. آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا دیکھیے. اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا یستکبرون. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور آگے اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں. حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقت میں نیک بندے، حقیقت میں مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اس نصیحت، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے. مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تکبر کی علامت ہے. تو وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے، اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے. تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں. مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو مومن کی صفت، آیتیں سنائی تو دل نرم ہو جاتا ہے، بات کو سن لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جیسی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ ان کی صفت. دوسرا آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، مطلب رات کی نماز قائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں. پھر فرمایا جو ہے مزہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ آواز دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ. اپنے رب کو آواز دیتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، چونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو ہے پکارتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا تمام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، اور وہ نہیں جانتے، ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے. مطلب جنت کی بات ہو رہی کہ وہ لوگ جانتے نہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں میں نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور وہ حالانکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائی تو ایک صفت گنوائی خوفوں، کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے، پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. ٹھیک، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. ورنہ اگر یہ پارٹ، یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باکی سے آج دنیا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی. یاد رکھیے جب تک کہ ایک انسان اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے، جیسے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ہم زندگی دیکھیں، سلف صالحین کی، حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی جیتے تھے. آج افسوس کی بات ہے ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. تو ہم صرف جو ہے خوف کی بات، ہم ایمان کی بات مطلب جس کو کہیں گے، ہم صرف بات کر رہے ہیں امید کی، خوف بھی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس تعلق سے اللہ کے ڈر، خشیت الہی کے تعلق سے بیان کیا، اور یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا
اخرج من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہتا ہے اخرج من النار کہ اللہ رب العزت روز قیامت یہ حکم دیں گا فرشتوں کو اخرج من النار نکال لاؤ ان لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے. حدیث قدسی مطلب حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے بیان کرتے ہیں. تمہارا رب بیان کرتا اللہ نے بیان کیا. تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے سنیے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دیں گا کہ آگ میں سے نکال لاؤ فرشتوں کن لوگوں کو من الناری ذکرنی یومن جس نے مجھے یاد کیا ہو کبھی کسی دن. مطلب سچے دل سے. یاد تو ہم روز ہی کرتے ہیں اللہ کو لیکن سچے دل سے نہیں. قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو خیالات کہیں اور رہے, نماز بھی پڑھ رہے تو خیالات کہیں اور رہے, تسبیحات بھی پڑھ رہے تو سارے مسجد کا چکر لگا لے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو ہر چیز میں سچے دل سے جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو نکال لاؤ. اور آگے فرمایا یومن او اخافنی فی مقام اور کبھی مجھ سے ایک بار ڈرا ہو اس کو بھی نکال کے لا لو جہنم سے. حقیقت میں کہ گناہ کرنے ہم جا رہے ہو اور اس گناہ کے وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے, لوگوں کے ڈر سے نہیں یا رشتہ دار کیا کہیں نہیں, صرف ایک کوئی نہیں تھا. جیسا کہ اس آدمی کا واقعات کیے جو اپنی بہن کے ساتھ ہی رشتے کی منہ کالا کرنا چاہتا تھا. وہ عورت نیک تھی لیکن مجبور تھی. اس نے آخر میں کہا جب آدمی بڑھنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اور وہ آدمی پیچھے ہٹ. یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ کا ڈر. یا پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا جسے مصر کی جو ہے بیوی نے, تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, بس اللہ کا ڈر خشیت الہی کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے, ہے نا, اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر خشیت الہی. کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے پھر بھی میں ڈرتا ہوں. تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے باہر. مطلب وہ لوگ جن کے اعمال کی کمزوریوں سے گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے, ایک وقت جہنم کی سزا بھگت لیں گے, اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے. چونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے اپنے, کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے اس نے. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو, ان کو معاف کر دو. تو آواز لگا جائیں گی نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو, اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو اس کو نکال کے لاؤ. تو دیکھیے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز, اور یہ حدیث قدسی تھی. اسی طرح ابن حبان صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت ہے اور یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی ہے, اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں. یہ بھی حدیث قدسی. دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں, اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. خشیت الہی کا اس میں دیکھیے کیسا معاملہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي قسم ہے میری عزت کی. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے جو سب سے زیادہ باعزت ذات ہے, اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دنیا میں ملتا ہے نا. ہم دنیا میں عزت کے الگ الگ پیمانے بناتے, کوئی مالداری, حسب, نسب, خاندان. عزت کے وہ پیمانے نہیں, پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہی عزت والا ہے. وَعِزَّتِي اللہ کہہ رہا ہے تو عزت کی قسم ہے میری. خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین, میں کبھی بھی اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. سبحان اللہ. کیا معنی 2 خوف اور 2 امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا؟ آگے خود اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کیا معنی ہے. اللہ فرماتا ہے اذا اخافنی فی الدنیا, جو دنیا میں مجھ سے ڈرا, تو اللہ فرماتا دنیا امنتہ یوم القیامہ, تو میں اس کو قیامت کے دن امن دے دوں گا. پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا, اور جس کو دنیا میں امن دے دیا, أَخَفَتْهُ فِي الْآخِرَةِ, تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں. اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائی سے رکتا رہا تو آخرت میں امن میں رہیں گا, اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بے باک ہو کر جو چاہے کرا, مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا, تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملے گا. میں 2 خوف اور 2 امن کو کسی بندے پہ اللہ فرمانا جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں خوف سے جی آخرت میں امن ملیں گا, جو دنیا میں امن سے جی آخرت میں خوف ملیں گا. یہ امن سے مراد دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے ڈریں گا, وہ جہنم میں جائیں گا, اور دنیا میں مجھ سے ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے, تو جنت میں امن کے ساتھ رہیں گا. تو اللہ رب العزت 2 امن اور 2 خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے. تو دنیا میں ڈر گیا, آخرت میں نکل گیا, کامیاب ہو گیا. دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا, آخرت میں ڈر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کا ڈر جہنم ہے, اور دنیا کا ڈر
عمل کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتا، بس یہ ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی، کتنا مزہ آتا تھا نا۔ تو جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہاں ہوتا، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہی کیوں کرتا؟ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا، بولتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس۔ یہ ایک اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی تھی، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور مالک سے غلام کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، سوائے اس کے کہ مالک خود بتا دے کہ بھائی کیوں میں نے کیا یہ، لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا۔ اب کام یہ ہے کہ ہم پیدا کر دیے گئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے بس عمل کیا جائے، بس ختم، یہ اب کام ہے ہمارا۔ اب ہم سوچیں گے نہیں اللہ نے ہم کو خامخواہ پیدا کر دیا، اب ہم سے سوال کریں، نہیں، ہو گیا۔ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، کیوں کیا وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم پہ رحم کی، بتا دے نہ بھی بتائے تو اس کی مرضی، سمجھ رہا بات کو؟ تو پیدا کر دیا، اب کام کرنا ہے ہم کو، اچھے نیکی کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا، تو ہم دیکھیے خشیت الہی کی اہمیت، آخرت میں امن میں رہ گیا۔ اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی، منمانی کر لی، دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی، تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑے گا اپنے رب سے۔ تو دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بھی دیکھیے ایک شخص کا خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا، گاڈ فیئرنگ تھا وہ، اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا۔ کیوں؟ تو آگے وہ کہتا ہے جلا دینا اور میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اس نے مجھ پر اگر گرفت کی تو مجھے سخت سزا دے گا، اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی۔ بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گرفت کرے گا، اور ایسی سخت گرفت کرے گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گرفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا، اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرے۔ اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وصیت کی تھی، وہ مر گیا، اسے جلایا، اس کی راکھ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے فوراً حکم دیا زمین کو، اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اسے سوال کیا، میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا، جلا کے اڑا دینا الگ الگ جگہ، کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت؟ تو وہ جو ہے حکم دے تو وہ جمع ہو گیا، وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا ڈر مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، رسوا ہو جاؤں گا نا اللہ کے سامنے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے ڈر نے مجھے یہ مجبور کیا۔ اللہ رب العزت اس کے اس ڈر سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر دی۔ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ گناہ گار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی، نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، چلو اب گناہ ہو گئے معاف، لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کہ اگلے کو دھوکہ کیسا دوں۔ حج کو گئے توبہ اب کوئی گناہ نہیں، لیکن حج اس لیے کر کے آیا کہ پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے، اب نئے سے سرے سے جرم کروں۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کا عمل مزاج ہی بن چکا ہے۔ نہیں، اس شخص نے گناہ کیے تھے، جانتا تھا اللہ کی پکڑ ہے، جانتا تھا اس کی جہنم ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اس نے حکم اور وصیت دی مجھے جلا دو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن تھا، اس نے حکم دیا، مٹی نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا، وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا کہ تو یہ کہے؟ تو کہا اللہ تیرا ڈر۔ اس شخص کو گناہ تو کیے تھے لیکن اپنے رب سے حقیقی ڈر تھا کہ میرا رب میری گرفت کرنے والا ہے، میرا رب میری پکڑ کرنے والا، تو اس ڈر نے اسے مجبور کیا، اور رب العزت نے اس ڈر کو اتنا پسند کیا۔ اللہ پسند کرتا ہے جو بندے اس سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو، اچھے کام کرے، برائی سے اپنی نفس کو روکے۔ یہ بات یاد رکھیے، نہیں تو اللہ کا ڈر بولے تو بس کچھ تو بھی آپ ڈر سمجھ رہے، توبہ کر رہے پھر معاملہ نہیں، حقیقی ڈر۔ تو اس شخص کو حقیقی ڈر تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے معاف کر دیا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ڈر بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے اسی طرح جو اللہ کے ڈر
کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کہ اگر اس سے کوئی ڈرا تو وہ معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے؟ ان کھڑے ہونے والوں میں سے بھی ایک شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا تھا. حدیث صحیح بخاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ، 7 پیپل، مطلب 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ. پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوگا وہ انصاف پسند حکمراں، بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے، انصاف پسند پہلا انسان. دوسرا فرمایا اور کہا اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اینڈ تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو. اور انسان جوان ہوتا ہے 10 سال سے، بالغ ہو جاتا ہے نا 10 سال کا اسلام، اس لیے عبادتیں فرض ہو جاتی ہے. 10 سال سے شروع ہوتا ہے تو کم و بیش یہ عمر کا جو ہے 30، 33 یا 35 سال تک یہ چلتا ہے. کہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا، انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا، اور وہ اپنی عمر کے مرحلے میں 30 سے 33 کے بیچ کی عمر ہوگی، مطلب 30 سے 33 کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی ہے جس عمر میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے 33 کے بعد، بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہے. تو اسی لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 سے لے کر کم بیش 30، 33، 35 تک یہ پیریڈ ہے، یہ جوانی کہلائیں گا، جو کہ آپ دیکھیے 25 سال کا کم و بیش مرحلہ ہو رہا ہے. تو جس کی ابتدا جوانی کی کیسے ہوئی؟ جس کی جوانی کی ابتدا ہوئی عبادت میں، اور جس کی جوانی کی انتہا مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا بھی انسان جنت میں ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ اور معصیت میں گزارتے ہیں. دیکھیے آپ کالج لائف، اسکول لائف کے ایک مرحلے سے آدمی جب ہائر اسکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے 8th اسٹینڈرڈ، وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالج لائف، ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے 30-35 سال تک ہم صرف معصیت اور گناہ کے کام کریں اللہ. اور اس کے بعد پھر توبہ 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 توبہ، جب عمر ڈھلنے لگی، بیماریاں لا کے لپٹ گئی، اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، مال کمانے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر توبہ چالو ہو گئی اور اللہ سے بس گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں گی، دوسرا وہ شخص ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا، کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، کی کیا ہو رہا ہوگا، کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، کہ تاخیر نہ ہو جائے، کہ جماعت نہ مجھ سے چھوٹ جائے، کہ رکعتیں نہ مجھ سے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تیسرا شخص وہ ہے. چوتھا شخص وہ ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو اور زندگی بھر دوست رہا ہو، اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جمع بھی ہوا اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوا اللہ کے لیے. مطلب 2 لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے. تو ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لیے، اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لیے. ایک معنی یہ کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لیے ساتھ رہے، مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی، اور مر بھی گئے ٹوٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی. یہ ایک معنی ہے. رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے، جدا ہو بھی تو اللہ کے لیے. آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم رہے ہیں ساتھ کسی کے معصیت اور گناہوں کے لیے، معصیت گناہ چھوڑ دیا تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں. سب سے زیادہ دوست اچھے کون ہے؟ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری کروا رہا ہے، فلاں، یہ بہت اچھا دوست. ارے یار وہ بند کر دیا تو اپن نے جانا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے، ہے نا. تو یہ آدمی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 5واں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں کہا مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا. اسٹرانگ لیڈی ہے نا، بہت اس کا مقام ہے، سمجھے. تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ہیں. ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے، آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے، اس کا مرتبہ ہے نا. دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے. ایک ڈر تو یہ کہ دنیاوی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو، چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے. دوسرا خوبصورت بھی ہے. اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں. اثر وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن، سمجھ رہے آپ. تو خوبصورت بھی ہے، اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے، اور یہ تب کہہ رہا ہے، حالانکہ ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 6واں وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو، ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا، سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا. ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا، صدقہ دیا، چندہ دیا، عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا
تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں. اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہاتھ چھپا کر دینا ہے. معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی, کوئی نام نہیں چاہا, کوئی ریاکاری نہیں تھی, کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکوٰۃ چندے صدقات دیتے ہیں, کچھ نہیں, دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوں گا. آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو, دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو. 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوں گا. آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو. ٹھیک, حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی, بہہ پڑی. اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ, اکیلے تنہائی میں رویا ہو. اجتماعیت میں آدمی بہت رو لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی. جب کوئی نئے رشتے دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا. اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑا رہ کر رو نہیں دیکھیں گا آپ کو کوئی. اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال پہ. تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا. اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے, دعائیں ہوتی اجتماعیت کے لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں, ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں اتنا جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہو. تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا, اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو وہ حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے میں. تو دیکھیں حدیث, اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے, اکیلے میں رونا یہ اصل چیز. تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے, جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے, مغفرت ہو جا رہی ہے. اللہ 2 خوف کو اور 2 امنوں کو جمع نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کر دیں گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے. کتنی فضیلتیں خشیت الہی کی, اللہ کے ڈر کی, اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے. ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے, اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں. ڈر کا معنی ہی تو یہ ہے. اسی طرح جو ہے مستدرک حاکم کی جو ہے ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ. دیکھیے حدیث کیا آپ نے فرماتے جو اللہ کو یاد کرے, اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں جو اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت دن اسے عذاب نہیں ہوگا. جو انسان اللہ کے ڈر سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے, ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت عذاب نہیں دیں گا. کتنی باتیں آ رہی ہے اللہ کے ڈر کے لیے. مغفرت کے وعدے, مغفرت کی جا رہی ہے. جہنمیوں کو صرف ڈر کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے, عرش کے سائے میں صرف ڈر کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسو گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر. اور ظاہر سی بات ہے آنسو زمین پر تبھی گرتے انسان جب بہت روتا ہے. جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف سے, خبر کے عذاب سے, آخرت کی ہولناکیوں سے, کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت میں عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے 2 لکیریں بن گئی تھی جس سے آنسو کنٹینیو گرنے کی وجہ سے. مطلب فیشیل ایکسپریشنز پہ 2 لائنیں آ گئی تھی جس سے آنسو گرتے تھے ہمیشہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اتنا کثرت سے روتے خبر کے پاس, جب بھی بیٹھتے چونکہ خبر سٹارٹ ہے, سوال جواب شروع ہو رہے ہیں, اللہ کا ڈر ظاہر سی بات انسان کو فرسٹ فیز میں ہو رہا ہے, تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے خبر کے پاس تو آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ کر داڑھی سے جو ہے آنسو نیچے ٹپکتے. یہی معنی ہے حدیث کا. جو اللہ کے ڈر سے رویا, رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر ٹپکے. آنسو زمین پر تبھی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں. اتنا رویا. تو ایسے شخص کے بعد اللہ فرماتا ہے میں اسے روز قیامت عذاب نہیں دوں گا, کیونکہ میرے ڈر سے رویا ہے نا. اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, ورنہ میں ایک بار رو رہا ہوں پھر اگلی بار اگلا دھوکہ, پھر دوسری بار رو رہا ہوں پھر تیسری بار دھوکہ, نہیں. اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو جو رویا ہو, آنسو نکلے ہو, زمین بھیگی ہو, اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ وہ میرے لیے رویا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی اہم چیز ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے, خوب ڈرتے تھے. اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہوتی, عاجزی کی علامت. تو اللہ کے نیک بندے حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے, معصوم عن الخطا ہے, انبیاء تک کثرت سے روتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا. وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے زارو خطا. ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں, وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں. یہی صفت ہے اچھے بندوں کی, ہم چونکہ ڈرتے اللہ سے ہو. اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے.
بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے, ان کو کیا گناہ تو نہیں کیے تھے؟ نہیں, جتنا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے, اس کو ڈر لگ رہا ہے. فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے. تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے, اس لیے خوف کھاتے رزلٹ سے. تو انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے. آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں. آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے تعلق سے ایک روایت آتی, کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوحہ سے پڑا, اتنا روتے